بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. واو اور ان میں نا اگر کن تم یعنی تم ہو فی میں نا میں ریب شک اگر تم شک میں ہو مما مین یہ اصل میں ہے مین اور ما تو درمیان سے نون جو ہے نا اس کو حذف کیا گیا یعنی اس کو ہیڈن کر دیا گیا تو مما بن گیا مین میں نا سے ما میں نا جو اگر تم شک میں ہو اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا الا میں نا پر عبد بندہ نا ہمارا جو کہ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر فَأْتُو فا میں نہ تو فَأْتُو اُتُو کا معنی ہوتا ہے لے آؤ فَأْتُو تو لے آؤ تم بِصُورَةٍ با میں نہ ساتھ یا خاص کسی کو خاص معنی میں کے لیے بھی سورتن کوئی ایک صورت فَأْتُو بِصُورَةٍ تو لے آؤ تم کوئی ایک صورت من سے مثلی مثل میں نہ جیسی ہا اشارہ قرآن کی طرف ہے فَأْتُو تو لے آؤ تم ایک صورت مثل ہی اس جیسی یعنی اس قرآن جیسی ودعو واؤ اور د- ودعو دعوت دے لو یا بلا لو تم شہداءکم اپنے ساتھیوں کو یعنی بت وغیرہ یا کوئی بھی ہے یا جو بھی حاضر لوگ ہیں یا اپنے جاننے والے ہیں یا اس فن کے ماہر ہیں تو ودعو شہداءکم بلا لو تم جو تمہارے مددگار ہوں کم میں نہ تمہارے شہداء شہید کی جمع مانا حاضر ہونا جو حاضر ہیں تو بلا لو تم اپنے مددگاروں کو من میں نہ سے دونا میں نہ علاوہ اللہ ہی اللہ بلاؤ تم اپنے ساتھیوں کو مددگاروں کو من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ ہیں ان اگر تم لوگ ہو صادقین سچے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُو تو لے آؤ تم بِصُورَةٍ کوئی صورت من مثلہ اس جیسی ودعو اور بلا لو تم شہداء اپنے مددگاروں کو کم اپنے سے کی ہے مخاطب کے لیے آتی ہے تو بلا لو تم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ یعنی جتنے بھی ہیں سب کو بلا لو ان کن تم اگر ہو تم صادقین سچے فَإِن فا میں نہ پھر ان میں نہ اگر لم میں نہ نہیں تفالو فعلا سے ہے کرنا اگر اگر تم نہ کر سکے لام میں نہ نہیں ہے اگر تم نہ کر سکے یہ کام یعنی صورت نہ لا سکے ولن تفالو واؤ اور لن میں نہ ہرگز تفالو میں نہ تم کر سکتے ہو یہ حال کے معنی میں ہے اور فعلم تفالو اگر تم نہ کر سکو تو اس حال میں کہ تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے فتقو تو پھر بچ جاؤ النارا اس آگ سے التی جو یعنی اشارہ آگ کی طرف ہے کہ وہ آگ وقود میں نے ایندھن ہا اشارہ آگ کی طرف ہے جس کا ایندھن یعنی جس کا آگ جلانے کا سامان جو ہے
وہ لوگ ہوں گے، الناسو لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، اعدت یہ تیار کی گئی ہے یہ جہنم للکافرین کافروں کے لیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو بچ جاؤ النارا اس آگ سے، التی جو کہ جس کا کہ وقودہا جس کا ایندھن الناسو لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، اعدت یہ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی 23 اور 24 نمبر آیت ہے۔ اس سے پہلے دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا اور ان دو آیتوں میں رسالت کا ثبوت ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے اس کے دو ستون ہیں، یعنی بنیاد ہیں، توحید ہے اور رسالت ہے۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید کو ثابت کیا گیا تھا، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے طریقے جو ہیں وہ دونوں کے ایک ہی طرح کے ہیں۔ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام ذکر کیے گئے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ تو اس دلائل کا خلاصہ یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو پھر عبادت کے مستحق بھی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ان دو آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی انسان یا فرد یا جماعت کوئی بھی اس کی مثال لا سکتے ہیں۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اسی طرح اللہ کے کلام کا مثل یا اس کی مثال پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قادر ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر جو تمہارے لیے مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تم اکیلے نہیں بلکہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لو۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں ہے کہ اس جیسی ایک صورت بھی بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنی عاجزی، یعنی بے بسی محسوس کرو، اور تو یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے بالاتر ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے۔ تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، لہذا اس سے بچ جاؤ۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں سے ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں جب
اور انہی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا جو ہے وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ان کن تم فی ریبن، یہ ریب کا ترجمہ جو ہے اردو میں شک، شک کا کیا جاتا ہے، لیکن امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حقیقت میں ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اور وہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے وہ وہم ختم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ سورۃ المدثر کی آیت ہے کہ نہ شک میں ڈالے اہل کتاب کو اور ایمان والوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا لا ریب فی، کہ اس میں کسی ریب یعنی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر تم کسی تردد یا شک میں ہو، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک اور تردد کا محل نہیں ہے، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں اگر کوئی تردد ہو تو پھر سن لو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ صورت کے معنی ایک محدود ٹکڑے کے ہوتے ہیں، اور قرآن کی صورت اس خاص قرآن کے حصے کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وہی ممتاز اور علیحدہ کر دی جاتی ہے، یعنی ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے علیحدہ، ایک صورت دوسری صورت تیسری صورت۔ پورے قرآن میں اس طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، اور اس جگہ لفظ صورت جو ہے اس کے ساتھ الف لام کا ذکر نہیں کیا۔ الف لام ہوتا ہے خاص معنی کے لیے، یہاں بصورت صورت کا لفظ صرف آیا ہے بغیر الف لام کے، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی اس چیلنج والے حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد یا شک ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی صورت کی مثال ہی بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ تم اس کام کو، اس کلام کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دے سکو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالا تر ہے، اور یہ خالص اللہ جل جلالہ کا کام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہونا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سب انسان عاجز ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، حاضر کے معنی میں آتے ہیں، اور جو گواہ ہوتا ہے گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہیں کہ سارے جہان میں جس جس سے تم کام یا اس کام میں مدد لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو، یا اس سے مراد ان کے وہ بت ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کر لو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جملے کے بیچ میں جو ہونے والا واقعہ تھا اس کی بھی خبر دے دی کہ ولن تفعلوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی یا اجتماعی زور لگا لو، تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم اس کی مثال بنا سکو۔ اس پر اگر غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان مال آبرو اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تڑی ہوتی ہے،
اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنی عاجزی کا یعنی بے بسی کا اور قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی زندگی تک معجزہ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے روپوشی کے بعد بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا سا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم اور دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا ہے نہ آج لا سکتا ہے، جس کو ہمت ہو وہ پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے خصائص کبریٰ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزوں کے متعلق حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ ہے، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، حج کے دنوں میں تینوں جمرات جن پر کینکریاں مارتے ہیں، تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کینکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کینکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کینکری جو ہے وہ اس کو دوبارہ استعمال کرنا بھی منع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کینکریاں نئی لے اٹھا کر لاتا ہے۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جمرات یعنی وہ جو شیطان کے جو بنائے ہوئے ہیں اس کے ارد گرد ایک ہی سال میں ایک بہت سا ٹیلہ بن جاتا، جس میں جمرات چھپ جاتے، اور چند سال میں یہ پورا پہاڑ بن جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کینکریاں اٹھا لی جائیں۔ تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کینکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کینکریاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی فرشتے مقرر نہ ہوتے، تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر جمرے پر ہر روز 7 7 کینکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے پتھر بھی پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کینکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں، جیسا کہ شروع سے دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کینکریاں اٹھائی نہیں جاتی، تو اگلے سال اس کا دگنا اور تیسرے سال اس کا تگنا ہونا یقینی تھا۔ پھر کیا شبہ ہے کہ چند سال میں یہ حصہ جو ہے زمین کا وہ جمرات کے ساتھ ان کینکریوں میں چھپ جاتا، اور بجائے جمرات کے ایک پہاڑ کھڑا نظر آتا۔ مگر مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اب سنا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کینکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہونے لگا ہے، مگر 1300 برس تک اس کا اس مگر 1300 برس تک کا عمل اس مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔